السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا جی، پہلا مسئلہ جو ہے سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکیوں کا قبول ہونا، نیکیاں اسی وقت قبول ہوں گی جب ایمان ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ قرآن مجید کی 20 آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستے کو کاٹا ہوتا۔ جی بیٹا سر آج سمجھ نہیں آ رہی، آج ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ابھی میں نے ری سٹارٹ کیا ہے سارا سسٹم، ڈیوائس کو بھی اور فون کو بھی، تو ابھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صحیح چلے گا۔ بس 2 دفعہ رکاوٹ بن گئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ کسی قسم کی رکاوٹ تو نہیں بن رہی؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جی سیدہ زینب کہہ رہی ہیں جی سر، تو سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انسان، جی اسد وقاص صاحب بہت شکریہ۔ آج ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں تھوڑی سی رکاوٹ بن رہی ہے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں سب سے۔ آپ ابھی مجھے امید ہے کہ میں نے دوبارہ سے ری سٹارٹ کیا ہے سارا سسٹم، ابھی مجھے امید ہے کہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں اچھا جی، آج کا درس، آج کا لیسن میں جتنا زیادہ چاہ رہا تھا کہ اتنا اچھا کر کے دوں، اتنا زیادہ ہمیں مسئلہ بن رہا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ اگر ابھی آپ سب کو آواز آ رہی ہے۔ آج کا لیسن ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی گناہوں میں گزری اور آج وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ زیادہ تر، میں علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی تنگ نظر ہے، بہت ہی تنگ نظر۔ اصل میں یونیورسٹیز میں یا تو پڑھے نہیں گئے ہوتے یا گئے نہیں ہوتے، کالجز میں چکر نہیں لگایا ہوتا، اور آپ نے دور ہی بیٹھ کے تو ذہن میں یہ تصور بٹھایا ہوتا ہے۔ میں بھی جب صرف مدرسے ہی کی لائف میں تھا، کالج اور یونیورسٹیز میں میں نے نہیں دیکھا تھا، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید کالج اور یونیورسٹیز والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر آ کے دیکھا تو سمجھ آئی کہ ایسا نہیں ہے جو باہر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں، ہماری ہر تیسرا بندہ ذہنی مریض ہے۔ ذہنی مرض کی کئی قسمیں ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور سورۃ الفرقان کا آخری رکوع یہ ہے، اب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے، اللہ تو گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دیتا ہے۔ تو اب اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور پھر سوال بھی کیجئے گا، ضرور سوال کیا کریں، پرسنل بھی کر سکتے ہیں، جا کے آپ لوگ ان باکس میں کر سکتے ہیں، کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو قرآن کی روح سمجھا دوں، قرآن اصل کیا ہے دین وہ سمجھا دوں۔ اصل دین یاد رکھیے گا، ایک تو لوگوں کو لوگ سمجھ نہیں آنے دیتے، اور دوسرا لوگوں کا خود قصور ہوتا ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس میں قصوروار جو ہیں وہ مذہبی طبقہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اور دنیا دار طبقہ یہ ایک خلیج بن گئی ہے، ایک بہت دوریاں آ چکی ہیں، تو اس وجہ سے بھی مسئلہ صحیح سمجھ لوگوں کو نہیں آتا۔ میں پہلے عرض کی ہے ابھی پہلے سیشن میں کہ میرے ساتھ سٹوڈنٹس نے کئیوں نے رابطہ کیا، وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہماری سزا قتل ہے، اور چونکہ وہ ذہنی مریض بن گئے تھے، اب ان کی سزا صرف اتنی تھی، ان کے گناہوں کا کفارہ صرف اتنا تھا، وضو کرتے نماز پڑھتے گناہ معاف ہو گیا۔ کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے آگے بتایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ وضو کر نماز پڑھ
توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے پراپر مجھ سے اجازت لی، پہلے 10-15 منٹ اجازت لیتا رہا اسٹوڈنٹ کہ سر جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، وہ لیکچر لے لیا کچھ توبہ کا استغفار کا، تو کہا جی میں تو اپنے خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں جی، کیا ہے جی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے ایسا۔ اب وہ گناہ کہ کتنا تھا، اس کی توبہ استغفار کتنا تھا؟ نارمل سا گناہ تھا، بڑا گناہ نہیں تھا۔ اچھا، کئی لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی یہ گناہ کی حیثیت کیا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں اپنے اوپر فتویٰ جب دیتے ہیں تو کچھ اور طرح سے دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر جب فتویٰ دیتے ہیں تو کچھ اور طرح سے۔ انسان کو ہمیشہ فتویٰ دیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس جگہ ہوں تو پھر اس کا فتویٰ کیا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں حکم دیا الدین یسر، دین کی تبلیغ کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسیرا ولا تعسیرا بشیرا ولا تنفیرا، آسانیاں پیدا کرنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا۔ اچھا جی، تو گناہوں کی زندگی جو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلا فارمولہ یہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 کہ قیامت والے دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، انگلیوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستے کا انتخاب کیا ہوتا، کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ہر بندہ جو ہے محبت حضور سے کرتا ہے، جس کا دل میں بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہماری یوتھ کو یہ نہیں پتا کہ محبت کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ حضور کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر آقا، اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر آقا۔ کچھ بھی نہیں ہے زندگی اگر محبت نہیں ہے آقا سے تو، اور کچھ بھی نہیں ہے محبت اگر اطاعت نہیں ہے، بات نہیں مان رہے تو۔ اچھا جی، تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ جب قیامت والے دن ظالموں نے رونا ہے تو ہم تو ظالم نہ بنے، آج ہی حضور کی پیروی کر لیں، حضور کی سچی غلامی کا اقرار کر لیں اور آج ہی ماننا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق دوستی بیسٹ فرینڈ ہے، اگر آپ کو دین کی طرف لے کے آ رہا ہے تو اس کو جاری رکھیں، اگر آپ کے دین میں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے گا توبہ کے لیے یہ بہت بڑی شرط ہے کہ ایسا کام بھی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، ایسی بستی چھوڑ دیں، ایسا علاقہ چھوڑ دیں، ایسی دوستیاں چھوڑ دیں، ایسا تعلق چھوڑ دیں۔ جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے 100 بھی قتل کر دیا۔ جب عالم نے کہا کہ تیری توبہ نہیں ہے، جب ایک بندے نے کہا جس کو پورا علم نہیں تھا، عالم نے جب اس کو کہا کہ توبہ ہو سکتی ہے لیکن بستی چھوڑ دے، تو بستی چھوڑنی پڑی، تعلق چھوڑنا پڑا، تب جا کے توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے پھر معاف بھی کر دیا۔ اچھا جی، تو اس حوالے سے یہ سمجھیں گناہوں کی زندگی کے لیے نیک اگر چھوڑ دیا آپ نے چھوڑ دیں، لیکن اب اپنے دوست نیک لوگوں کو بنائیں، تعلق نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، جن کو دیکھ کے آپ کو رب یاد آئے، جن کے ساتھ تعلق میں آپ رب کے قریب آئیں، نہ کہ رب سے دور ہو۔ کتنے زیادہ دوست ایسے ہیں، کتنے زیادہ ایسے دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور کتنے زیادہ لوگ گمراہ ہیں صرف دوستوں کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اچھے ساتھ کی اور برے ساتھ کی، فرمایا اچھے ساتھ کی مثال خوشبو والا اور برے ساتھ کی مثال بٹی والا۔ خوشبو والا ہو سکتا ہے انسان خوشبو والے کے ساتھ دوست ہے تو خوشبو خرید لے، نہیں تو خوشبو تو آتی رہے گی۔ اب برا بندہ ہے تو اس کا ساتھی ہے تو بٹی والے کی مثال ہے، بدبو آتی رہے گی، نہیں تو وہ بٹی کپڑے جلا دے گی، کپڑے نہیں جلائے گی، بدبو تو آتی رہے گی۔ چوراں دے یار چوری ہوندے نے، مجھاں دیاں پہنا ہوندیاں نے، مطلب جس طرح کے آپ دوست ہیں آپ بھی اسی طرح کے۔ کئی لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی ہم چور نہیں ہیں، ہم ڈکیٹ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دوست جو ہیں آپ کا بیٹھنا چوروں اور ڈکیٹوں میں ہے تو آپ بھی چور اور ڈکیٹ ہیں جی۔ سارا آج دوست قرآن کی طرف نہیں آ رہے، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن قریبی دوست محبت آپ کی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا رشتہ ڈھونڈیں، ایسا دوست ڈھونڈیں جو آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہو، قرآن کی دعوت دیتا ہو، نہ کہ شیطان کی دعوت دیتا ہو۔ توبہ کی شرط پہلی یہ ہے کہ گناہ سے سچی توبہ، اور دوسرا ایسا تعلق چھوڑ دیں جس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان رو رو کے کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے ذکر آنے کے بعد، اور شیطان تو انسان کا بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔
تو شیطان ہی انسان کو راغب کرتا ہے غلط کاموں کی طرف، شیطان ہی غلط دوستیوں کی طرف راغب کرتا ہے، شیطان ہی کہتا ہے کہ اس بندے کو دوست بناؤ جو گناہ کرنے والا ہو۔ تو اس کو سمجھ لیں، یہ انتہائی اہم بات ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح دیکھ لیا کرو تمہارے دوست کون ہیں، کیونکہ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ جہنم میں ہے تم بھی جہنم میں، اگر وہ جنت میں ہے تم بھی جنت میں۔ تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں اعمال کا، اصل میں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے خربوزہ نو ویکھ کے رنگ پھٹدا ہے، آپ کے ساتھ ساتھی جس طرح کے ہیں آپ بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ انسان جو ہے نشئی ہے نا، نشئی، وہ نشئی ڈھونڈ ہی لیتا ہے، دین والا بندہ ہے نا وہ دین والے کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے جہاں بھی ہو، جس کو نعت پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ نعت خواں کو ڈھونڈ لیتا ہے، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ حضور سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ دوسرے شعر میں فرمایا گنوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ مطلب اسلاف کی وراثت کیا تھی؟ علم۔ انبیاء کی وراثت العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں دولت دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، اور علم کا خزانہ سب سے بڑا قرآن اور نبی کا فرمان۔ آیت نمبر 44 کو سمجھیے گا، ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثر لوگ سننے والے یا عقل والے ہوتے ہیں؟ اب اللہ کا تبصرہ فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اکثر لوگ تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہوتے ہیں راستے میں، کیونکہ جانور اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان اپنی خواہش کے بوجھ تلے دب کے اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ عربی کا ایک عام مقولہ ہے العوام کالانعام، عوام تو جانوروں کی طرح ہوتی ہے، چھپاؤں کی طرح ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح، کہتے ہیں نا بھیڑ چالنا چلو، مطلب بھیڑیں جس طرح ایک بکری کو دیکھا وہیں چلنا شروع کر دیا۔ تو اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، عقل والے لوگ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے جی رہا ہوں، مجھے کس لیے جینا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 53 میں سمندر کی بات کی گئی کہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا کڑوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح درمیان میں رکاوٹ ہے، آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ سمندر میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور وہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ آیت نمبر 60 میں سجدے کا کہا گیا، اذا قیل لہم اسجدوا للرحمن، جب کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کے لیے تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو انسجد لما تأمرون وزادہم نفورا، تو وہ بدک جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، لیکن جو رحمان والے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ رکوع ہے جو میں آج کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، جس سے آپ لوگوں کو بڑی تسلی ہوگی اور گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے اوپر بھی آمادہ کرے گا یہ رکوع، اور جو گناہ ہو چکے آپ کو پتہ چلے گا کتنے اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور پھر گناہوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، سمجھیے گا۔ وعباد الرحمن، ان کو لازمی پڑھیے گا، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع آیت نمبر 63 سے لے کے آخر تک 77 تک۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض حونا، زمین پہ آستگی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ پیچھے بھی آیا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں۔ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہل لوگوں کے ساتھ الجھ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، جاہل لوگوں کے ساتھ، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ دعا دے کے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، جہالت کی بات کی، اس کو دعا دے کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اور رات کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی رمضان کے کچھ دن باقی ہیں،
آپ رمضان کو راتوں کو سجدے میں گزاریں، لمبے لمبے سجدے کریں. دیکھیں یہاں نشانی، یہاں نقطہ موجود ہے کہ میرے بندے لمبے سجدہ کرتے ہیں. میں نے بھی عرض کی تھی سجدے لمبے کریں اور قیام کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ دعائیں بڑی کرتے ہیں. سب سے اہم دعا ان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے. ہم نے پڑھا ہے جب 3 دفعہ جہنم سے سچے دل سے پناہ مانگیں گے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. سچے دل سے جنت کا 3 دفعہ سوال کریں گے، جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے. 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں حد سے نہیں بڑھتے، کنجوسی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا سارا خرچ کر دو، اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کنجوسی کرو، اسلام نے کہا میانہ روی اختیار کرو. خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملہ میانہ روی ہوتا ہے. اور جو شرک نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے. اب یہاں نشانی موجود ہے ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، لیکن فرمایا جن سے یہ ہو گیا، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا. ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، جو بہت بڑے گناہ کو پہنچا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کو بہت دگنا عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہے گا. لیکن جس نے توبہ کر لی، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس سچے دل سے جو ایمان لے آیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. صحابہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَارِقَ، اگرچہ چوری کرتا ہے، اگرچہ زنا کرتا ہے. کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَارِقَ، اگرچہ چوری کرتا ہے، اگرچہ زنا کرتا ہے. جی سوال ہے سارے عیسائی کو دوست ہو تو کیا دوست نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں آپ کا بیسٹ فرینڈ صرف ایک ہوتا ہے، بالکل جو سب سے کلوز ہوتا ہے. تعلق ان سے رکھنا چاہیے، اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، لیکن رازدان جو سب سے قریبی، جس سے محبت ہے، جس کی محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، وہ غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہے گناہ گار انسان، یا جو حد، گناہ گار تو ہر کوئی ہوتا ہے، جو حد سے بڑا ہوا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا اور گانوں میں میوزک فحاشی اور یعنی میں لگا رہتا ہے، تو ایسوں کو نہیں بنانا. تعلق سب سے رکھنا ہے لیکن قریبی دوست نہیں. دیکھیں خلیل کی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنایا. ابو بکر صدیق کے لیے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن حضور کے لیے خلیل اللہ تھا. تو خلیل صرف ایک ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ جو سب سے کلوز ہوتا ہے. اچھا یہاں یہ بیان کیا گیا کہ الا من تاب و آمن، جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے سچے دل سے، وعمل صالحا، پھر نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. توبہ سچی کی، ایمان والی زندگی بسر کی اور نیک کام کرنے شروع کر دیے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دی، کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا، معاف بھی کرے گا، اللہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ آیت میں چاہ رہا تھا آپ کو پڑھ کے سنانی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، گناہ جتنے بھی ہو گئے سچے دل سے توبہ کر لیں، اب گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، اچھی زندگی میں آ جائیں اور ذہنی مریض نہ بنے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کیا، اللہ تو گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 نمبر آیت میں واضح فرما دیا. ومن تاب، اور جو توبہ کرتا ہے، وعمل صالحا، نیک کام کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، وہ تو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، انسانوں کے پاس توبہ نہیں کر رہا. انسانوں کی ذہنیت کے مطابق اس گناہ کی توبہ نہیں ہوتی، انسان کی اپنے ذہن کے مطابق اس گناہ کی توبہ نہیں ہوتی، انسان کے اپنے مزاج کے مطابق، یہ لوگوں کے فتوے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں. لیکن وہ رب سے توبہ کر رہا ہے، رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو پھر اس گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اسرفوا، حد سے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب لغو کام سے گزرتے ہیں عزت سے گزر جاتے ہیں۔ فحاشی میوزک کا کام ہو رہا ہے، ہاں جی، واجے اور اس طرح کے برے کام ہو رہے ہیں، گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو عزت سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اس کا مطلب اللہ کے نیک بندے ترجمہ پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، قرآن مجید میں غور کرتے ہیں، اور جب ان کو آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے لم یخروا علیہ صما وعمیٰ، وہ اندھے اور گونگے ہو کے آیات کے اوپر غور نہیں کرتے، اندھے اور گونگے ہو کے قرآن کو نہیں مانتے، یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب اندھا اور گونگا ہو کے ویسے تلاوت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھا اور گونگا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ قرآن میں تدبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا انہوں نے دلوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اچھا والذین یقولون، جو دعائیں کرتے ہیں اے اللہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ازواج زوج کی جمع ہے، عورتوں کے لیے خاوند اور خامدوں کے لیے بیویاں۔ واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بالا خانے عطا فرمائے گا، جو انہوں نے صبر کیا، اور ان کو سلامتی والی زندگی دی جائے گی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، اچھا ہے بدلہ اور ٹھہرنے کی جگہ۔ کل ما یعبؤ بکم ربی، کہہ دیجئے ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم نے دین کا راستہ اختیار نہ کیا، ما یعبؤ بکم ربی، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اگر رب کی بات نہ مانو یا رب کو پکارو نہیں۔ فقد کذبتم، اگر تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب عذاب تمہیں چمٹ کے رہے گا۔ اب تو پھر ایسے ہی ہے، دیکھیں قرآن اتنی بڑی ہدایت، اتنی بڑی رہنمائی بھی انسان لے کر پھر بھی دین کی طرف نہ آئے، اور اتنی بڑی نعمتیں قرآن کی، دین کی سن کے سمجھ کے پھر بھی دینی راستہ اختیار نہ کرے، تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے اگر اس کو عذاب دیا جائے۔ سورۃ الشعراء، اس میں شعراء کی بات ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اچھا جی، ہم مختصر کرتے ہیں آج، اصل میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آیت نمبر 78 میں، الذی خلقنی فہو یہدنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہاں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اس ہر چیز کرنے کے اوپر قادر ہے، وہی مارے گا سو وہی زندہ کرے گا، وہی میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ لوگوں کا حساب اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، لوگوں نے لینا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں میں نے حساب کرنا ہے، تو بھائی آپ نے حساب نہیں کرنا، ہر انسان کا اللہ کے اوپر حساب ہے۔ اچھا جی، اس کے مضامین جو ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قوم سمود کے بارے میں پڑھ چکے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے، صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے، تو یہ دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا جی، کئی لوگوں کو شعروں کا بڑا شوق ہوتا ہے، شعر کہنا بری بات نہیں ہے، لیکن جو صرف جس کو آتے ہی شعر ہیں، تو شاعر حضرات اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ کہا والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء جو ہیں وہ ان کی پیروی اکثر گمراہ کو لوگ کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اکثر وہ سرگرداں رہتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں ہوتی، کبھی کوئی شعر کہہ دیا، کبھی کوئی شعر کہہ دیا۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں خود عمل نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا پیٹ شعر سے بھر گیا، صرف شعر ہی شعر ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، مطلب صرف شعر ہی نہیں آنے چاہیے۔ اب علامہ اقبال بھی شاعر تھے، لیکن وہ قرآن کے شاعر تھے، تو اپنی شاعری کے ساتھ لوگوں کو بیدار کرنا اچھی بات ہے، لیکن شعر و شاعری، محبت، پیار اور فضول باتیں، عجیب باتیں، وہ ساری کی ساری زیادہ تر گمراہیاں ہوتی ہیں۔ یہ گانے جو ہیں یہ سارے کے سارے گمراہی ہیں، بھائی گانے جو ہیں کیا ہیں، گمراہی کے اوپر لے کے آتے ہیں، دلوں کو جو ہیں وہ بیمار کرتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں میوزک روح کی غذا ہے۔ میوزک روح کی غذا نہیں ہے، میوزک جو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے وہ تو روح کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میوزک یاد رکھیے گا سر کو کہتے ہیں، اور اگر سر تلاوت میں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں روح کی غذا ہے، اگر سر حمد گانے میں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں روح کی غذا ہے، اگر سر جو ہے اس میں آپ
نعت پڑھ رہے ہیں تو روح کی غذا ہے. لیکن میوزک اگر یہ ہے وہ ساز، وہ درست نہیں ہے. اور اگر میوزک یہ ہے کہ جس میں خواتین کی عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں اور گمراہی کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں مر جاؤں گا تم نہ مرنا، تم مر جاؤ گے میں نہ مرنا. اب اچھا بھائی ماری جاؤ تم. اچھا گانے جو ہیں، مجھے شروع سے گانے سننے کا تو ہرگز شوق نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کبھار کوئی کان میں پڑ جائے تو کچھ گانے اچھا عجیب بات ہوتی ہے، عجیب بات ہوتی ہے. مثلا جی کہہ جی عشق تو چنگا کم کی ہے، اور ظالم عشق تو چنگا کم، عقل کرو، روٹی کھاؤ، نیکی کرو، عبادت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، قرآن پڑھو. اچھا گمراہی یقین کریں یہ گانے جو ہیں یہ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، دین سے دوری، اور اسی وجہ سے بھی لوگ ذہنی مریض ہیں اور سمجھتے ہیں جی روح کی غذا ہے. بھئی روح کی غذا اس میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو شعراء یہی مراد ہیں، اس سے شعراء وہ شاعر نہیں جس طرح علامہ اقبال تو وہ مفسر قرآن تھے. یہی شاعر جو گانے گاتے ہیں مر جائیں گے رڑ جائیں گے، تو بھائی مر جاؤ جی، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تو ہو جائے. اچھا تو یہ عجیب باتیں ہیں. گانوں کے اندر یقین کیجیے گا کفر ہوتا ہے، کفر، بڑے بڑے گانوں کے اندر کفر ہوتا ہے. اب مجھے کہیں یاد نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا تو کہیں جس میں اللہ کا اعتراض، اللہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ میں قسمت میں نہیں بھی لکھا ہوا تو میں لے لوں گا. اچھا جی بہت زیادہ گمراہیاں ہیں گانے اور قوالیوں کے اندر، بہت زیادہ گمراہیاں ہیں. قوالی جو گائی جاتی ہے کہ جی ہمارے ہاں میں نے سنتا تھا کہ جی سائیں سردار لاڑا کرماں دے چھٹے ماردا. ابھی کرم تو رب کرتا ہے. اب کہیں جی مطلب قوالیوں کے اندر بھی کہ بہت زیادہ گمراہیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ غلط بول ہوتے ہیں، اور نعتوں کے اندر بھی کہیں بہت زیادہ غلط بول ہوتے ہیں. لیکن نعتیں بھی شرک سے پاک ہونی چاہیے تو پھر درست ہے، لیکن اگر اس میں گمراہی ہے تو پھر درست نہیں ہے. سورۃ النمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 18 نمبر آیت میں چیونٹیوں کا ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو انہوں نے جنوں اور انسانوں کے لشکر کو اکٹھا کیا. تو جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلو میں چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان کو پتہ نہ چلے. فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر دعا کری. میں آپ لوگوں سے جتنے بھی بچے دورہ قرآن کر رہے ہیں ان سب سے التماس کرتا ہوں یہ دعا لازمی یاد کر لینا، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یاد کر کے مجھے سنانا ضرور. کیا دعا؟ رب اوزعنی، بڑی زبردست دعا ہے، سجدے میں جا کے کیا کریں یہ دعا، زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں، بڑی ہی بابرکت دعا ہے، بڑے ہی اس کے اندر عمدہ معنی ہے. سمجھیے گا، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے. اب دیکھا کہ نعمت بہت زیادہ ہے تو شکر کی اب توفیق مانگ رہے ہیں. رب اوزعنی، اے اللہ توفیق دے دے مجھ کو ان اشکر نعمتک التی انعمت، میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو مجھ پر ہیں، وعلی والدی، میرے والدین پہ ہیں، ونعمل صالحا ترضا، اللہ جی میں ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک، اللہ جی مجھے اپنی رحمت کے ساتھ داخل کرنے لینا نیک بندوں میں. یہ نہیں ہے اللہ میرے اعمال جیسے بھی ہیں لیکن نیک لوگوں میں اپنی رحمت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ نیک لوگوں میں شامل فرما لینا. یہ بڑی عمدہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرما لے، یہ لازمی یاد کیجئے گا. اچھا جی آگے جی سجدہ ہے آیت نمبر 24 میں. ہدہد کو ملکہ جو بلقیس تھی ان کے پاس خط دے کے بھیجا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے بات ہے یہ ساری، جب لشکر کو اکٹھا کیا تو کہا ہدہد کدھر ہے؟ نہیں ہے، میں تو اس کو ذبح کروں گا. تو جب ہدہد آیا تو کہا مجھے وہ پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. اس کا مطلب انبیاء کو ساری باتوں کا نہیں پتا ہوتا، غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے. اچھا جی تو بتایا کہ میں نے ایسی قوم کو پایا ہے جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو. تو کہا چلو ٹھیک ہے یہ خط لے جاؤ. خط جب لے کے گئے تو جو ملکہ بلقیس تھی اس نے کہا کہ خط آیا ہے مجھے مشورہ دو. تو قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں تو ہم لڑائی کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں
تو داخل قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا ذلۃ وکذالک یفعلون، بادشاہ جب کسی جگہ آتے ہیں تو پھر عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میں خط بھیج رہی ہوں، اس نے کچھ گفٹ بھیجے سلیمان علیہ السلام کی طرف، سلیمان علیہ السلام نے قبول نہ کیے، اس نے کہا کہ اگر قبول کر لیا انہوں نے تو وہ عام بادشاہ ہے ورنہ خاص ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 38، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے فرشتوں اے سرداروں کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے۔ اب جنوں میں سے سب سے جو قوت والا تھا، افریت من الجنی، بڑا، میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں، مطلب میں امین بھی ہوں، اس میں کوئی خرابی نہیں کرتا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ جس کے پاس علم کتاب کا تھا۔ اب اس کی ڈیٹیل کوئی کہتے ہیں جی آصف برقیہ تھے، کوئی کہتے ہیں جی کوئی بہرحال اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کے پاس علم کا کتاب تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم سے جو کچھ بھی جب مانگا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں اختلاف ہے کون سا ہے، کہتے ہیں یا حیو یا قیوم ہے، کوئی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ اسم اعظم ہے، بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیہ طرفک، نظر ادھر کریں گے تو آ جائے گا۔ فلما رآہ، جب دیکھا انہوں نے تو وہ پڑا ہوا تھا، کہا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اب دیکھیں یہ رب جب نعمتیں دیتا ہے تو آزمائش کے لیے کہ کون شکر کرتا ہے کون نہیں۔ جب چونٹی کی بات کو سنا سلیمان علیہ السلام نے پھر بھی شکر کیا، جب تخت آ گیا تو پھر بھی شکر کیا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر، تو دے کے بھی اللہ آزماتا ہے، لے کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کفر کرے گا اللہ کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کی کہ اللہ کی سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اس عرش کو تھوڑا چینج کر دو، اس کو بدل دو۔ فلما جاءت، جب وہ آئی تو کہا پوچھا گیا اھاکذا عرشو کی، کیا یہ تیرا عرش ہے، کیا تیرا تخت ہے؟ عرش کہتے ہیں تخت کو۔ قالت کانہ ہوا، کہتی ہے گویا کہ وہ ایسا ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں عقل مند عورت تھی، جذباتی ہو کہ یہ نہیں کہا کہ میرا ہی ہے، بلکہ کہا ہے کہ ویسا دکھتا ہے۔ یہ عقل کی نشانی ہے۔ انسان جذباتی ہو کہ جی ایسا ہی ہے، جی یہی ہے، نہیں، عقل یہ ہے کہ یہ ایسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم جانتے ہو کہ وہ بہت نیک ہے، یہ نہ کہو کہ وہ ہے ہی نیک، کہو کہ میرے علم کے مطابق وہ نیک ہے۔ اور جس کے مطابق تم کہتے ہو برا ہے، اس کو یہ نہیں کہو کہ ہے ہی برا، وہ کہو میرے علم کے مطابق برا ہے، بہتر اللہ جانتا ہے۔ نہیں مانتے تو کیا کرنا چاہیے؟ خود اچھا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ ہاں تبلیغ کریں، دعوت دیں لوگوں کو۔ اچھا جی، تو پھر اس نے وکیل الہا دخول السرح، محل میں جب داخل ہوئی تو وہ محل شیشے کا تھا، نیچے اس کے پانی تھا۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا کپڑا تو اسے کہا گیا، سمجھی یہ تھی کہ یہ پانی ہے، اس سے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ اسے بتانا مقصود تھا کہ دنیا کے بادشاہ کہ سلیمان علیہ السلام بھی بہت سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا، اب یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جس طرح تو نے دھوکہ کھایا ہے، شیشے کو پانی سمجھا کہ نیچے پانی ہے، اسی طرح تو نے رب میں بھی دھوکہ کھایا ہے کہ رب کو تو نے سورج سمجھ لیا، حالانکہ رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر وہ بات سمجھ گئی، چونکہ عقل مند تھی، اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اللہ جی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی۔ اچھا جی، یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔